غوث اعظم پیر پیرا میر میرا غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سلطان ولایت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ ہم ولایت، اولیاء کرام اور اس سے متعلق دیگر موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو پہلے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، حصول برکت، نزول رحمت کے لیے۔ نبی آخر، رسول حاشر، حاضر و ناظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلطان ولایت پروگرام میں آج جو ہمارا موضوع ہے اس کے متعلق عرض کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کچھ معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ توجہ سے وہ معلومات سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات کے بارے میں آپ کو جاننے کا موقع ملے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت یکم رمضان 470 ہجری جمعۃ المبارک کے دن جیلان شہر میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد ہے، جبکہ آپ کے القاب محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم اور غوث الثقلین وغیرہ ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہے۔ آپ والد محترم کی جانب سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں۔ حضرت سیدنا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے 11 ربیع الاخر 561 ہجری بعد نماز مغرب وصال فرمایا بغداد شریف میں۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 91 ایئرز 91 سال تھی۔ نماز جنازہ آپ کے شہزادے سید سیف الدین عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، اور لا تعداد لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ آپ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر عروس البلاد بغداد شریف میں ہے، جہاں دن رات لوگوں کا زیارت کے لیے ہجوم رہا کرتا ہے۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد علی اتاری مدنی تشریف فرما ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ باحیثیت عالم و مفتی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت و کردار کے مختلف پہلوؤں پر بات کی جاتی ہے۔ آپ کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے تقوی کو بیان کیا جاتا ہے، وہیں آپ کے علم کو، آپ کے عرفان کو، آپ کی قرآن فہمی کو، آپ کی حدیث دانی کو، آپ کے مدرسے کی برکات کو، آپ کے شاگردوں کو، آپ کے خلفاء کو بھی موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم ہیں تو یقیناً آپ مفتی اعظم بھی تھے۔ آپ ایک بے بدل عالم تھے، ایک بہترین فقیہ تھے، اور اپنے وقت کے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جدید مسائل پر اس وقت کے کمال رکھنے والے، دسترس رکھنے والے عالم دین تھے۔ آپ کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ سوالات لے کر آتے تھے، آپ ان کے تشفی بخش جوابات دیتے جس سے لوگ مطمئن ہو کر جاتے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو ولایت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کشف کے ذریعے بھی بہت ساری چیزیں جان جاتے تھے۔ آپ کے پاس آنے والے بعض اوقات اپنا سوال
پیش بھی نہ کرتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے پہلے ہی، ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی ان کے سوال کو بھی بیان کر دیتے تھے اور پھر اس کا جواب بھی دے دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ پاک کی آپ پر خاص عطا تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کا کمال ایسا ہے کہ بڑے بڑے علماء، سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم اور آپ کے فن کی مہارت، حدیثوں کی مہارت اور علوم پر آپ کی دسترس کا اقرار کر کے اپنی کتابوں میں آپ کی علمی خدمات کو لکھ کر گئے ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باحیثیت عالم و مفتی، تو عالم ہونے، مفتی ہونے، فقی ہونے کے اعتبار سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سیرت کا یہ پہلو کیسا تھا، اور آپ کا یہ تابناک روشن جو آپ کی زندگی کا ایک حصہ تھا جسے بیان کیا جانا چاہیے اور بیان کیا جاتا بھی ہے۔ بڑھتے ہیں ہمارے راشد بھائی کی طرف۔ راشد بھائی، موضوع یقیناً علم کا ہے، افتاء کا ہے، فقہ کا ہے، اور بات غوث پاک کی ہے۔ تو اس طرف جانے سے پہلے کہ غوث پاک کی علمی مہارات کیا تھی آپ وہ بیان فرمائیں گے۔ اولاً آپ یہ ذکر فرمائیں کہ علم کی اہمیت و ضرورت، اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا جو بھی اولیاء کرام ہوئے، ولایت کے لیے علم کی کس قدر ضرورت ہے، اس پر بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا شاندار ٹاپک ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے تو بڑا یونیک ٹاپک ہے، ورنہ عموماً اولیاء کرام کی کرامات اور کشف اور ان کے اس طرح کے کمالات کا بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان تمام کمالات کا جو ظاہری سبب ہے علوم دینیہ اور اللہ رسول کے احکام کی پاسداری اور اس کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا، اس کو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ بیان نہیں کیا جاتا، عموماً بیان نہیں کیا، کمی ہے جی۔ لیکن کتب میں علماء کرام نے اولیاء کرام کی جہاں بھی سیرت بیان کی ہے تو ان کے علمی مقام و مرتبے کا بیان کیا ہے، اور آپ کا بھی ماشاءاللہ مطالعہ رہتا ہے کہ جس بھی ولی کے حوالے سے کتاب یا کوئی رسالہ تحریر کیا جاتا ہے تو ان کی ابتدائی حالات میں علم کے حصول کا اور علم دین میں مہارت اور ان کے کمالات کا شروع کیسے کیا، ابتدا کیسے ہوئی ہے نا، وہ گئے کہاں، کیسے شروع کیا، کس نے بھیجا، کس نے ذہن بنایا، یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں علمی مقام ہوتا ہے، پھر اس کا جو ثمرہ اور اس کا جو گویا کہ آؤٹ پٹ ہے وہ پھر کرامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ علم کے حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے آپ نے جو بیان فرمایا بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے علم دین کا حصول اور اللہ رسول کے احکامات سے آگاہی، اس پر عمل اور اس کو پھر آگے پہنچانا، یہ انتہائی ضروری امر ہے، اور اللہ کے ہر ولی ہی نے علم دین کو اپنایا ہے۔ بالکل، یعنی اگر یوں کہا جائے تو بالکل بجا ہے کہ ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ بالکل، یہ الگ بات ہے کہ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ کا ولی ہے وہ عالم ضرور ہوگا۔ اس حقیقت کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا، جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی الرضویہ میں بھی ذکر کیا، اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات المفاتیح میں بھی ذکر کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ امام اہل سنت اس کی تشریح کرتے ہیں، ولی کا معنی بھی قرب پانے والا ہے نا، قریب ہو جانے والا، تو جاہل تو کیسے قرب ملے گا؟ جی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب پانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے احکام کو فالو کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے احکام پر عمل کر کے ہی بندہ قرب الہی کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ وہ تو بخاری شریف کی واضح حدیث ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو ایک حدیث پاک میں بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ امام اہل سنت اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اگر ولی بنانا چاہتا ہے، یعنی ایسا شخص کہ جس کے لیے تقدیر الہی میں یہ طے ہو چکا ہے کہ اس نے رب کا ولی بننا ہے، قرب الہی کے خاص مرتبے پر پہنچنا ہے، اور بظاہر اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرماتا ہے، اس کو عالم بناتا ہے، پھر اپنی ولایت عطا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہاں پر مجھے وہ روایت یاد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کے کچھ بندے ہیں جو ابدال ہیں، اور وہ 300 کے دل ان میں جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے مشابہ ہیں، اور جو 40 کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے مشابہ ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کے، تو ایک کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے۔ وہاں جو ذکر کیا گیا کہ ان میں ایک میں سے جو انتقال کرتا ہے تو اللہ
پاک ان تین میں سے کسی ایک کا چناؤ کرتا ہے. پھر جو ہے وہ اگر تین میں سے کوئی انتقال کرتا ہے تو ان پانچ میں سے ان کا چناؤ ہوتا ہے. پھر پانچ میں سے کوئی انتقال کرتا ہے تو وہ 7 میں سے چناؤ ہوتا ہے. 7 میں سے انتقال کرتا ہے تو 40 میں سے چناؤ ہوتا ہے. 40 میں سے اگر انتقال کرتا ہے تو پھر 300 میں سے چناؤ ہوتا ہے. اور پھر یہ اس حدیث پاک کا جو آخر ہے نا وہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں اس کے تحت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 300 میں سے جن کا انتقال ہوتا ہے پھر اللہ پاک عام لوگوں میں سے کسی بندے کا انتخاب فرماتا ہے, ان کی جگہ پہ ان کو مقرر کرتا ہے. وہ جو آپ نے بیان فرمایا اعلیٰ حضرت کی بات کہ وہ آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ ولایت دینا چاہتا ہے اسے علم عطا فرما دیتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ عالم ہے اور پھر اس پر عمل کر کے ولایت کو پائے. اگر اس نے ولی بننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائے گا, علم کی برکت سے پھر وہ ولایت کے درجے کو پہنچے گا. علم کے بغیر جو ہے وہ ولایت ملنا ناممکن ہے. قرآن مجید برہان رشید میں اور احادیث مبارکہ میں ہم اولیاء کی اگر علامات اور ان کی نشانیوں کا بیان پڑھتے تو وہاں بھی ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. جیسے کہ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا کہ انہیں دنیا اور آخرت میں نہ کوئی غم ہے نہ کسی بات کا ان کو صدمہ اور ڈر ہے, تو آگے ان کی عظمت و شان بیان کی کہ یہ اللہ کے اولیاء کے جن کو نہ غم ہے نہ کوئی خوف ہے وہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ اولیاء وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی کو پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں. محسن بھائی یہ دو صفات اولیاء کرام میں ضروری طور پر پائی جاتی ہیں. یہ تو ہر نیک بندے میں پائی جانا ضروری ہے لیکن ولی کے لیے بالخصوص ایمان کے درجات کو طے کرنا اور تقوی کے درجات کو اپنے مرتبے پر رہ کر طے کرنا یہ ضروری ہے. اب ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ بندہ ایمان کے مدارج کو کمال تک کب پہنچاتا ہے؟ جب ایمان سے متعلق عقائد و نظریات کا علم حاصل کرتا ہے. علم کے ذریعے بندہ اپنے عقیدے کی اپنے ایمان کی درستگی کرتا ہے. تو علم دین کے بغیر علم شریعت کے بغیر درست ایمان کی تفصیلات سے بندہ آشنائی حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے اس کے ساتھ جو تقوی ہے, تقوی کیا ہے اس کو خلاصتاً اگر لیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا, اس کی نافرمانی سے بچنا, اللہ رسول کے جو فرامین ہیں تو اللہ کے احکام اس کے محبوب کے احکام پر عمل کرنا, اللہ رسول کی منع کردہ باتوں سے بچنا جس کو ہم تقوی کا نام دے سکتے ہیں, پرہیزگاری کا نام دے سکتے ہیں. تو یہ پرہیزگاری بھی ہمیں حاصل ہوگی علم کے ذریعے. علم ہوگا تو عمل ہوگا, عمل کے ذریعے پھر پرہیزگاری عطا کی جائے گی. بغیر علم کے بندہ تقوی نہیں پا سکتا. یعنی علم ہی نہیں اس کو کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حلال ہے. بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے طور پہ آرام سمجھ رہا ہوگا, بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ناجائز ہوگی اور وہ اپنے طور پر سمجھ رہا ہوگا جائز ہوگا. تو علم کے بغیر بندہ تقوی نہیں پاتا. جب تقوی نہیں پائے گا تو قرب الہی کیسے ملے گا اسے؟ اچھا محسن بھائی, یہاں پر بعض اوقات شیطان یہ بھی ہیلے بہانے سکھاتا ہے کہ ہم تو طریقت کی راہ کے مسافر ہیں, ہم تو سالک ہیں یا ہم تو واصل ہیں, پہنچ چکے ہیں اپنے مقام و مرتبے پر جو ہم نے مرتبہ حاصل کرنا تھا, ہمیں ظاہری علوم پر عمل کرنے کی کیا حاجت ہے؟ تو یاد رکھیں ظاہری علوم پر اور شریعت کے ظاہری احکام پر عمل کیے بغیر بندہ طریقت کو طے ہی نہیں کر سکتا. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شریعت اور طریقت دو جدا جدا چیزیں نہیں ہیں. اس کو یوں سمجھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو اقوال ہیں, آپ کے فرامین جو ہیں وہ شریعت ہے اور ان پر جو عملی جامہ پہنانا ہے یہ طریقت ہے. یعنی نماز کے اور دیگر شریعت کے احکامات کو سمجھنا سمجھانا یہ شریعت ہے, اور جب ان احکامات پر ہم عمل کریں گے تو یہ ہمارا عمل جو ہے یہ طریقت کہلائے. اعلیٰ حضرت امام سنت کے حوالے سے پورا ایک رسالہ ہے, بڑا شاندار ہے. اعلیٰ حضرت بھی سبحان اللہ کمال کی ہستی ہے کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ یہ جو وسوسہ عموماً لوگوں کو آتا ہے نا, یہ ان لوگوں کو آتا ہے جن کو طریقت کا بڑا وہ ایک ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو اہل طریقت ہے, ہمیں شریعت سے کیا لینا دینا. طریقت کا حیضہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. جی معاذ اللہ. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان بزرگوں کی, ان صوفیاء کی باتوں کو, ان کے اقوال کو ایک رسالے کی صورت میں جمع فرمایا کہ جو خود طریقت کے بادشاہ ہیں, طریقت کے آسمان کے بڑے بڑے آفتاب ہیں, جس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین بھی ہیں, اہل طریقت ہی نے شریعت کی اہمیت کا بیان فرمایا. یہ پورا رسالہ ہے فتاوی رضویہ شریف میں, مقال العرفاء باعزاز الشرع وعلماء. شریعت یعنی ظاہری جو علوم شرعیہ ہیں وہ اور ان کے جو حاملین ہیں علماء کرام ہیں, ان کی فضیلت پر جو عارفین ہیں, اللہ والے ہیں, صوفیاء اور اولیاء ہیں, ان کے اقوال پر مشتمل یہ اعلیٰ حضرت کا مقالہ ہے. مکتبۃ المدینہ نے اس کا ترجمہ اور وہ حاشیہ کے ساتھ آسان یعنی میں شریعت و طریقت کے نام سے یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گا. جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے اس رسالے مقال العرفاء باعزاز الشرع وعلماء میں علم دین اور شریعت کی اہمیت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, بالجملہ شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس, ایک ایک پل, ایک ایک لمحہ مرتے دم تک ہے. اللہ فرماتے ہیں اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ, یعنی طریقت کی راہ جو انتہائی نازک راہ ہے, جس
راہ پر چلنے والے کو سالک کہا جاتا ہے، اور اس راہ کو یعنی راہ سلوک کو طے کرنے کے بعد منزل تک پہنچنے والے کو واصل کہا جاتا ہے۔ تو سالک ہو یا واصل ہو، اس کے لیے شریعت کا علم اور شریعت کی رہنمائی کتنی ضروری ہے کہ راہ نازک ہے تو اب ہادی اور رہنما بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا فرمایا کہ اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ شریعت کی حاجت ہے کہ راہ جس قدر باریک اس قدر ہادی کی یعنی رہنما کی زیادہ حاجت ہے۔ ایک طرف تو شیطان یہ وسوسے ڈال رہا ہے کہ جو ہم طریقت کی راہ پر واصل ہو گئے یا سالک ہو گئے تو ہمیں ضرورت نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے وسوسے ہی کاٹ دیا۔ اب ضرورت کی کیا بات کرو، اور زیادہ ضرورت بڑھ گئی تمہاری کہ تم علم حاصل کرو، شریعت کے طریقے پہ چلو گے تو یہی طریقت کے تمہیں جو ہے آگے لے کر جائے گی، شریعت کے بغیر تم آگے نہیں چل سکتے۔ اچھا یہاں پہ راشد بھائی، کیونکہ ہمارا سلطان ولایت ہمارا پروگرام اور غوث پاک کے ہم حالات پر بات کر رہے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ شریعت اور طریقت یہ ساتھ ہی چلتی ہے، اور شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہو سکتی، علم کے بغیر بندہ ولی نہیں ہو سکتا، ولایت اللہ پاک اسے ہی دیتا ہے جسے اللہ پاک علم سے نوازتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطبیت کے مقام پر فائز تھے، غوثیت کے مقام پر فائز تھے۔ قطبیت کا جو مقام ہے اس حوالے سے، اور یہ آپ کس طرح اس پر فائز ہوئے، آپ کو یہ جو مقام ملا اس حوالے سے آپ ذکر فرمائیں، کیا اس میں علم دین اور شریعت کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ جی، یہ تو حضور غوث الاغواس حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے خود ہی بیان فرمایا ہے، اس راز کو آپ نے خود منکشف فرمایا ہے۔ ایک بڑا پیارا قصیدہ ہے جس کو قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مقام و مرتبے تک پہنچنے کے ظاہری سبب کو بیان فرمایا۔ دیکھیں، اللہ کا جو بھی ولی جس مقام کو پاتا ہے رب کے فضل سے ہی پاتا ہے، سبب اصلی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رب کا فضل ہوتا ہے تو بندہ کسی بھی مقام و مرتبے کو پاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب میں کسی بھی مرتبے پر پہنچنے کے لیے کچھ چیزوں کو سبب بنایا ہے۔ صحیح۔ تو ولایت کے مرتبے پر پہنچنے کا ایک بنیادی سبب علم دین کا حصول، علم دین پر عمل اور اس کی نشر و اشاعت ہے۔ صحیح۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قطبیت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا۔ قطبیت کبریٰ یعنی بڑی، ہاں، ایک ہوتا ہے قطب اور ایک ہوتا ہے قطب اعظم، جس کو ہم غوث اعظم کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی غوث اعظم اور قطب اعظم یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یوں کہہ لیں، یا دونوں الگ الگ مراتب ہیں؟ قطب جو ہے نا یہ اولیاء کی ایک قسم ہے، اس کی جمع ہوتی ہے اقطاب، لیکن ان اقطاب میں بھی جو سب سے بڑا مرتبے والا ہوتا ہے، تمام اقطاب کا بھی جو رہنما ہوتا ہے اس کو قطب اعظم کہا جاتا ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علماء نے بیان کیا کہ آپ قطب اعظم ہیں، قطبیت کبریٰ کے منصب پر ہیں، اور آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو مترادف بھی لے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اہل اللہ کی شان ہے، اور یہ تو عارفین امیر علیہ سنت سے یہ سوال اگر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس نیک بنا دے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطبیت کبریٰ کا جو منصب ملا، غوث اعظم ہونے کا آپ کو رتبہ عطا کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں درست العلم، خود اس بات کو ریویل کرتے ہیں، فرماتے ہیں درست العلم، میں علم کا درس لیتا رہا، علم دین سیکھتا رہا، حتیٰ اس کی انتہا کہاں ہوئی؟ اس علم دین حاصل کرنے کا درس لینے کا فائدہ ظاہر کیسے ہوا؟ حتیٰ صرت قطبہ، یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ تو یہ حقیقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں قطبیت کبریٰ کے منصب پر پہنچا ہوں علم دین کا درس لینے کی برکت سے۔ یہاں کتنا جو نا تضاد ہے، ہم دیکھیں کہ اگر ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہم تو درس سے، علم سے، علماء کی صحبت سے، مدارس سے، مساجد سے، بیانات سے، کتابوں سے ہی دور ہیں، اور بات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا مرتبہ پانا ہے۔ بڑا مرتبہ پانے کے لیے علم دین سیکھنا، اس کو سکھانا، پھر تعلیم قرآن، قرآن پاک کے احکام کو سیکھنا، یہ بہت ضروری۔ جیسے آپ نے غوث پاک کا یہ بیان فرمایا، تو یہ مریدوں کے لیے بھی تو اس میں ہے نا کہ بھئی ہم مرید ہونے کا دعویٰ کرتے تو ہم نے علم کتنا حاصل کیا۔ یعنی ہمارے پیر صاحب جو ہم غوث اعظم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں درست العلم حتیٰ صرت قطباً، کہ میں علم سیکھتا رہا، درس دیتا رہا، درس لیتا رہا، یہاں تک کہ میں قطبیت کبریٰ کے مرتبے فائز ہو گیا۔ تو مرید بھی تو علم حاصل کرے نا، کم از کم فرض علوم حاصل کر لے، کیونکہ حدیث پاک میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے تحت یہی لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر اس کے حسب حال موجودہ حالت کے مطابق، یعنی جو موجودہ اس کی حالت ہے اس کے مطابق علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو میں مرید ہوں غوث پاک کا، تو شریعت کا حکم تو اپنی جگہ ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے، مگر یار غوث پاک کی محبت میں چلو کسی مدرسے میں آ جائیے، کسی علم دین کے اجتماع میں آ جائیے، مدنی مذاکرے میں آ جائیے، کوئی مدنی
قافلے میں سفر کر لیجئے, درس فیضان سنت مساجد میں ہوتے اس میں شرکت کر لیجئے, کوشش کیجئے کہ ہفتہ وار رسالہ پڑھ لیجئے, ساتھ ہی آپ اللہ پاک آپ کو توفیق دے تو آپ دعوت اسلامی کا جو فیضان آن لائن اکیڈمی ہے اس میں آن لائن داخلہ لے کر کوئی نہ کوئی کورس کر لیجئے, انشاءاللہ عز و جل علم کی برکتیں آپ کو مل جائیں گی. آپ نے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 11ویں شریف مناتے ہیں اور جن کا صدقہ کھاتے ہیں, جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم نیاز کرتے ہیں جس کو 11ویں شریف کی نیاز کہا جاتا ہے, تو جو 11ویں والے بڑے پیر ہیں نا وہ کتاب والے بھی ہیں, قلم والے بھی ہیں, فتوے والے بھی ہیں, مدرسے والے بھی ہیں, خود استاذ بھی ہیں اور کئی استاذوں کے شاگرد بھی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ علم کی جو مجلس ہے اور علماء کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ایک جو خصوصی اور روحانی نظام قائم فرمایا ہے جس کو ہم مدارس اور جامعات کی صورت میں دیکھتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی بھی پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ کئی دنیا کے ممالک میں مدارس المدینہ, جامعات المدینہ اور دیگر جو کورسز وغیرہ علم دین کے حصول کے لیے الحمدللہ اس کو دعوت اسلامی متعارف کرواتی ہے. تو یہ جو بہار نظر آ رہی ہے نا یہ بھی فیضان غوثیہ ہے, یہ بھی غوث اعظم کی گویا کے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس روحانی نیاز کو بھی حاصل کریں نا, ایک تو جسمانی نیاز ہم کھاتے ہیں تو روحانی نیاز علم دین کا کے ذریعے ہم حاصل کریں. عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ ہے, دیگر مراکز اس میں جائیں. جیسے آپ نے کہا یہ غوثیہ نیاز ہے تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, غوث پاک آپ نے کہا درس والے تھے, غوث پاک مدرسے والے تھے, غوث پاک علم والے تھے, غوث پاک کتاب والے تھے, غوث پاک جو ہے مسجد والے تھے, غوث پاک محراب والے تھے, غوث پاک نماز والے تھے, غوث پاک تبلیغ کرنے والے تھے, غوث پاک دین کی دعوت دینے والے تھے. تو غوث پاک کے مرید بھی کاش مدرسے والے, غوث پاک کے مرید بھی سارے کے سارے کاش کے جو ہے مسجدوں والے, غوث پاک کے مرید بھی کاش کے سارے ہی سے جو ہے وہ کتابوں سے علم پڑھنے والے پڑھانے والے. امیر سنت کو ہم دیکھتے ہیں غوثیہ فیضان کو کیسے بانٹ رہے ہیں کہ جو ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کرنے کا اور جو اردو پڑھنا نہیں جانتے یا ان کو ریڈنگ نہیں آتی ہے تو ان کے لیے جو آڈیو بک کا جو سلسلہ ہے تو یہ کتنا خوبصورت غوثیہ فیضان ہے کہ طریقت و شریعت دونوں کا فیضان اللہ کی رحمت سے امیر سنت عطا فرما رہے ہیں. کاش کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو حاصل کریں. اچھا یہاں جیسے آپ نے غوث پاک کا یہ مقام و مرتبہ بیان کیا تو غوث پاک جو ہے وہ قطبیت کبریٰ کے مرتبے میں فائز ہوئے. ایک سوال کر کے پھر میں انشاءاللہ کالز کی طرف بڑھتا ہوں. غوث پاک عالم تھے, مفتی تھے, قطبیت کبریٰ پر فائز تھے. آپ نے کہا مدرسے والے تھے, کتاب والے تھے. مشاغل کیا تھے, مصروفیات کیا تھی آپ کی, علمی مصروفیات؟ ویسے تو ہم نے عبادت کے بارے میں سنا ہے غوث پاک کی کہ آپ کے اتنے نوافل پڑھتے تھے اور رات رات بھر عبادت کرنا اور یہ جو آپ کی محافل, ویسے مصروفیات علمی مشاغل آپ کے کیا تھے؟ جی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوراد و وظائف اور نفلی عبادات اور فرض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ علم دین کے فروغ اور اس کی اشاعت اور اس کی تدریس کے حوالے سے گویا کہ سارا دن ہی مصروف رہا کرتے تھے. علماء کرام نے ذکر کیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا علوم کا جامع بنایا کہ آپ 13 علوم پر تقریر فرمایا کرتے تھے. یعنی علوم دینیہ کے جو بنیادی 13 سبجیکٹس ہیں اس میں آپ کو مہارت تھی اور آپ ان کے مدرس تھے, تدریس فرماتے تھے. اور مختلف اوقات میں کبھی قرآن کا درس, کبھی حدیث کا درس, کبھی علم فقہ کا درس, کبھی علم کلام یعنی علم عقیدہ کا درس, اور ظہر کی نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی قراءت سکھایا کرتے تھے, پڑھایا کرتے تھے. اور آپ کا مدرسہ ایسا تھا جہاں آپ نے تدریس کی ابتدا فرمائی, اتنے طلبہ آتے تھے وہاں پر, اتنا ہجوم ہو گیا کہ اس مدرسے کی توسیع کرنی پڑی, یعنی اس کو بڑا کرنا پڑا. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جو تلامذہ ہیں, جو آپ کے شاگرد ہیں, جو آپ سے علوم ظاہریہ کا بھی فیض لینے والے ہیں, ان کی تعداد 100-200 نہیں تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم دین ہیں, اتنے بڑے مدرس ہیں, اتنا تدریس کا آپ کو کمال حاصل ہے. یعنی آپ کہا جائے کہ منصب تدریس کے بھی بادشاہ ہیں. 1 لاکھ کے قریب آپ کے شاگرد موجود ہیں اور تقریباً کس ٹیچر کے اتنے اسٹوڈنٹس. اللہ اکبر. یعنی اگر آج بھی ہم دیکھیں کہ وہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ٹیچنگ کرتے ہیں, مگر غوث پاک سوشل میڈیا نہیں تھا, مگر روحانی کمیونیکیشن کا یہ سسٹم نہیں تھا. مگر غوث پاک کی یعنی مجلس میں, آپ کے مدرسے میں, آپ کی یونیورسٹی میں, یہ آپ بتا رہے 1 لاکھ کے قریب آپ کے جو ہے وہ تلامذہ اسٹوڈنٹس گزرے. تو کیسا علم کا فیضان غوث پاک نے جو ہے وہ, پھر مشغولیت بھی آپ نے بیان کر دی. اچھا استاد بھی ایسے تھے کہ کتابوں میں لکھا گیا کہ جو ایک مرتبہ طالب علم آپ کے مدرسے آ جاتا نا, وہ کہیں اور جانے کا سوچتا نہیں تھا, کیونکہ اس کی علم کی جو پیاس ہے نا یہاں وہ پوری ہوتی تھی. یعنی وہ پیاس جو ہے بجھتی تھی. غوث پاک ایسا سیراب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم کا جامع بنایا. اور آپ جب علم دین کے نکات کو بیان فرماتے تو آپ کی مجلس کی شان علماء نے یہ بیان کی کہ تقریباً 400 اہل قلم علماء
موجود ہوتے تھے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو لکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک قاری صاحب نے, یہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اخبار الاخیار میں یہ حکایت ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک قاری صاحب نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی. اب قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم اتنے ہیں کہ ہم علم تفسیر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا یہ جو کلام ہے, جو رب کی قدرت کا نظارہ بھی ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ بھی ہے, ایک ایک آیت میں کئی معانی چھپے ہوتے ہیں اور پھر علماء مفسرین اس کی تعویلات اور توجیحات اور مختلف معانی بیان فرماتے ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تو آپ نے اس کے ایک معنی بیان فرمائے, دوسرے معنی, تیسرے معنی, حتیٰ کہ 11 ایسے معنی اس کے بیان فرما دیے, یعنی 11 گویا کہ اس کی تفسیریں کر دی کہ جو حاضرین کے علم میں تھیں وہ بھی جانتے تھے. 11 تفسیروں کے بعد پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کلام کے, اس آیت مبارکہ کے معنی کو بیان کرنا شروع کیا اور کرتے کرتے آپ نے 40 معنی بیان فرما دیے ایک آیت مبارکہ کے, لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گئیں. اسی طرح امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور علم حدیث اور علم جرح تعدیل اور اسماء الرجال کے آپ امام گردانے جاتے ہیں, بہت بڑا آپ کا مقام ہے. آپ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس میں تھے, آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ آیت مبارکہ کی تلاوت ہوئی, 11 معنی غوث پاک نے جو ابتداءً بیان فرمائے وہ امام ابن جوزی کو معلوم تھے. اس کے بعد پھر جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید معنی بیان کیے اور 40 تک یہ تعداد پہنچی تو امام ابن جوزی جیسے عظیم امام بھی دنگ رہ گئے کہ یہ معنی آج تک میں نے پڑھے سنے نہیں تھے. اچھا 40 معنی بیان کرنے کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں یہ تو کال ہے, یعنی یہ تو ظاہری علوم کا فیضان ہے, اب کال سے ہم حال کی طرف چلتے ہیں. اب حال کی طرف چلتے ہیں آپ نے فرمایا تو بالکل مجلس میں اضطراب ہو گیا اور ایسا روحانی منظر قائم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فیض عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا شان ہے غوث پاک کی. غوث پاک کے دیوانوں, علم دین غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھنے والے, پڑھانے والے, اس کا فیضان لوگوں کو دینے والے تھے. کاش ہم بھی علم دین سے وابستہ ہو جائیں, علماء دین سے وابستہ ہو جائیں اور دینی مدارس کی خدمات میں اپنے آپ کو پیش کریں, اپنی صلاحیت کو پیش کریں. دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل سینکڑوں نہیں ہزاروں مدارس الحمدللہ دنیا بھر میں چلا رہی ہے. آئیے کچھ کورس پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پھر مزید ہم اپنے اس موضوع غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات پر گفتگو کریں گے. جی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ بتائیں کہ غوث پاک کو کن کن علوم و فنون پر مہارت تھی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راشد بھائی نے کچھ ذکر کیا کہ کون کون سے علوم پر آپ کو مہارت ہے. 13 علوم جو آپ نے کہا بنیادی ہیں کہ جن پر آپ کو وہ مہارت حاصل تھی, اور پھر جب آپ بیان کرنے ذکر فرماتے تو ایک ایک آیت کے 40 معنی بیان کر دیتے تھے. تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علوم میں مہارت تھی کہ آپ ایک ہی مجلس میں, ایک ہی محفل میں جب درس دیتے تھے تو ایک ایک آیت کے اتنے معنی مفاہیم بیان کرتے کہ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جایا کرتی تھی. ایک اور کال دیجیے گا. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا غوث پاک کا کوئی مدرسہ بھی تھا جہاں وہ تدریس فرماتے تھے؟ جی بھائی, غوث پاک کا مدرسہ تھا. غوث پاک کے تو مدرسے کی بڑی برکات ہیں اور ہمارے علماء نے, اعلیٰ حضرت اور دیگر بزرگوں نے جب اشعار میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت لکھی ہے تو اس مدرسے کا بھی ذکر کیا. یقیناً مدرسہ تھا بغداد معلیٰ میں اور آج تک اس کا فیض جاری ہے الحمدللہ. اور سینکڑوں جو عاشقان رسول تھے, نبی کریم علیہ السلام کے امتی تھے, انہوں نے اس سے فیض پایا. اور وہ مدرسہ ایسا تھا جہاں ظاہری علوم بھی بڑھتے تھے, باطنی علوم بھی بڑھتے تھے. آنے والوں کو اللہ پاک کی رحمت سے دونوں طرح کے علوم ملتے تھے. غوث پاک کا فیضان, غوث پاک تو اہل کشف میں تھے, لوگوں کے حالات کو جان لیا کرتے تھے اور بہت کچھ عطا فرمایا کرتے تھے. تو کیا شان ہے غوث پاک کی. اب غوث پاک تو مدرسے والے تھے, میں اور آپ مدرسے والے ہیں کہ نہیں, یا مدرسے سے والوں سے معاذ اللہ ہم چیڑتے ہیں یا ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ہم. دیکھیں مدرسہ دراصل نبی پاک کی وراثت, علم دین کی خدمت, قرآن کی خدمت, حدیث کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے. تو ہمیں بھی اس خدمت کا معاون و مددگار بننا چاہیے, ہمیں بھی خدمت گار بننا چاہیے. نہ یہ کہ ہم محرابوں, مسجدوں, ممبروں کے جو اہل ہیں, جو علماء ہیں, جو طلباء علم دین ہیں, ان کے حوالے سے کوئی منفی گفتگو کریں, بلکہ ہمیں ان کے لیے پازیٹیو ذہن رکھنا چاہیے, ساتھ ان کے مل کر دین کی خدمت ہمیں کرنی چاہیے. ایک اور کال دیجیے گا. سوال ہے, آپ شیخ عبدالقادر کا علم مرتبہ بیان کر رہے ہیں, ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ علم دین کے لیے کس شہر سفر کر کے گئے تھے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سفر کے لیے کہاں گئے تھے؟ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو شروع کا واقعہ بچپن کا, جب آپ نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی علم دین کے لیے تو اپنے شہر جیلان سے آپ بغداد کے لیے گئے. یہ تو کتابوں میں واضح موجود ہے کہ آپ بغداد آئے اور وہاں پھر آپ نے جو آپ کی ریاضات کا سلسلہ تھا, علم کے حصول کا ذریعہ تھا, یہ پورا آپ نے وقت گزارا. تقریباً 25 سال کا عرصہ جو آپ کا تھا وہ ریاضات, عبادات اور حصول علم دین کے لیے گزرا. تو یہ آپ بغداد شریف, پھر بغداد شریف ہی میں آپ کا قیام رہا
اور آج بھی آپ بغداد شریف ہی میں ہیں اور بغداد کو اپنے فیض سے مالا مال فرما رہے ہیں۔ بہرحال غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عالم و مفتی ہونے اور آپ کی دینی خدمات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہاں ایک بات میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بار 100 فقہا 100 علماء غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور امتحان لینا غوث پاک کا چاہا علم کا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کا، تو وہ لوگ اس بات پر شدید حیران ہوئے کہ انہوں نے علم کے بارے میں جو غوث پاک سے انہوں نے امتحان لینا تھا، سوالات وہ بنا کر آیا، وہ غلط دل کے اندر انہوں نے سوچ لیے۔ اب وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب خدمت میں پہنچے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے سوالات بھی بتا دیے اور اس کے جوابات بھی ارشاد فرما دیے۔ یہ تو اللہ کی عطا تھی، جوابات بھی عطا فرما دیے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سن کر وہ علماء فقہا حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا تھی کہ جو اللہ پاک اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں راشد بھائی، اس طرح کئی واقعات ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خدمت میں آنے والوں کے کہ آپ دل کے حالات جان کر ان کے مدد بھی فرماتے، ان کی علمی تشنگی کو دور بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں ہم غوث پاک کی مشاغل پر جو ہم بات کر رہے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو آپ نے دوپہر کے وقت آپ قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، قراءت قرآن، تو لوگوں کو سکھایا کرتی ہے، بڑا کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث پاک ہے، تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدرسۃ مدینہ بالغان، جو بڑے اسلامی بھائیوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ساتھ میں جو ہے وہ مارکیٹس میں اور مختلف ڈپارٹمنٹ میں جا کے بھی ہمارے اسلامی بھائی قرآن پڑھاتے ہیں۔ اچھا، بچوں کے لیے مدرسۃ مدینہ موجود ہے، بچیوں کے لیے مدرسۃ مدینہ موجود ہے، تو قرآن کی تعلیم غوث پاک دیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا حدیث کی تعلیم دیا کرتے، جامعۃ المدینہ موجود ہے، علم تفسیر کی تعلیم کے لیے جامعۃ المدینہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی غوث پاک کی کوئی مصروفیات تھی، کوئی دارالفتاح غوث پاک کا دارالفتاح غوثیہ وغیرہ کوئی تھا نہیں تھا؟ اللہ اکبر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے ایسے بادشاہ تھے کہ بالخصوص جو علم فتویٰ ہے نا، رسم افتاء اور فن افتاء، اس کے بھی آپ بادشاہ تھے۔ یعنی کالر نے جو سوال کیا تھا کہ آپ کو کن علوم میں مہارت تھی، تو جن علوم پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہارت حاصل تھی ان میں ایک علم فتویٰ بھی ہے۔ اور آپ اپنے وقت کے بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، مفتی اعظم تھے۔ بڑے بڑے آپ کے دور کے جو مفتیان کرام تھے وہ بھی آپ کے فتوے کو دیکھ کر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی علماء نے ذکر کیا، بہجت الاسرار میں واضح طور پر آپ کے دور کے مشائخ نے، بعد کے علماء نے لکھا کہ بغداد معلیٰ میں اور عراق میں جو علم فتویٰ کی بادشاہت تھی اور سلطنت تھی وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد۔ اللہ۔ اچھا محسن بھائی، کیا ہوتا ہے کہ سوالات جب آتے ہیں نا کسی مفتی صاحب کے پاس، بعض اوقات سائل تو سمجھتا ہے کہ بڑی آسان سی صورت ہے اور اس کا فوراً جواب آئے گا، لیکن بعض اوقات علمی باریکیاں ہوتی ہیں، پیچیدگیاں ہوتی ہیں، تو مفتی صاحب جو ہوتے ہیں وہ سوال کو دیکھ کر پھر اس پر غور و خوض کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، بعض اوقات دیگر مفتیان کرام سے، اساتذہ سے مشاورت بھی کرنی پڑتی ہے کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے، اس کو شرعی جواب کیا دیا جائے۔ تو بعض اوقات تو بولتے ہیں اتنی دیر ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 5 دنوں کو جواب ہی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ عوام کی طرف سے بعض اوقات ہے کہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دیا یا معذرت کر لی، تو وہ فیلڈ کے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے، کہ مفتی کیا ہوتا ہے، وہ اللہ رسول اور اس سوال پوچھنے والے کے درمیان گویا کہ واسطہ ہے۔ سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے، ناجائز، حلال یا حرام، مفتی جو جواب دے رہا ہے نا، اصل میں وہ کر کیا رہا ہے، وہ اللہ رسول کے حکم کو پہنچا رہا ہے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے پوچھنے والے، اے سائل، تیرے موجودہ مسئلے اور صورتحال میں اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے۔ تو انتہائی نازک یہ منصب ہے۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح پیچیدہ سوالات آتے ہیں تو بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے، 1 ہفتہ 2 مہینہ، کئی مہینے بھی بعض اوقات لگ جاتے ہیں، لیکن غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم کا جامع بنایا کہ جیسے ہی آپ کے پاس فتویٰ آتا نا، فوراً آپ اس کا جواب دے دیا کرتے تھے، جیسے ہی استفتاء فتویٰ آ گیا۔ اچھا، بہجت الاسرار میں پوری کیفیات لکھی ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کوئی استفتاء آتا، کوئی سوال آتا، تو 1 رات بھی نہیں گزرتی تھی، یعنی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، فوراً جواب آتا تھا، اور آپ کو نہ کتابوں کی مراجعت کرنے کی حاجت ہوتی تھی، نہ دیکھنے کی، اور نہ آپ کو اس میں غور و خوض کرنے کی ہوتی تھی، فوراً فی البدیہہ آن دی اسپاٹ آپ جواب عطا فرماتے۔ جب آپ کا فتویٰ بغداد معلیٰ کے بڑے بڑے مفتیوں کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ حیران رہ جاتے، اس بات سے نہیں کہ آپ کا فتویٰ درست ہے، تو مفتی اعظم تھے، وہ اس بات پر حیران رہ جاتے تھے کہ اتنا جلدی غوث پاک درست فتویٰ کس طرح تعریف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ۔ یہاں اعلیٰ حضرت کا میں شعر پڑھوں گا کہ مفتی یہ شرع بھی ہے، قاضی یہ ملت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دین کے مفتی بھی ہیں اور دین کے قاضی بھی ہیں، مفتی یہ شرع بھی ہے، قاضی یہ ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ غوث پاک
کے عالم مفتی ہونے کی حیثیت سے ہم بات کر رہے ہیں تو غوث پاک کا آپ نے افتاء کا جو انداز ہے وہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ بہت بڑے مفتی تھے، آپ کا دارالافتاء بھی تھا، اور بغداد میں آپ کی جو ہے وہ شہرت ہی بادشاہت تھی کہ آپ کے فتوے جیسا فتویٰ تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا میں آپ جب یہ بیان کر رہے تھے نا میرے ذہن میں سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے، غوثیہ فیضان وہاں بھی پہنچا تھا، غوثیہ فیضان وہ علوی می کو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، وہ پڑھ دینا اگر آپ کو یاد ہو۔ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا۔ اب یہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا تو یہ فیضان اعلیٰ حضرت کو بھی ملا نا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جب عصر کے بعد آپ باہر تشریف فرما ہوتے تھے اور لوگ کرسی لگتی تھی اور پھر چائے پیش کی جاتی تھی آنے والوں کو، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے تو آپ ایک وقت میں 4 5 حضرات کو جوابات دیتے تھے، کسی کو تحریر لکھوا رہے ہوتے تھے، کسی کے فتوے کی اصلاح فرما رہے ہوتے تھے، کسی کو زبانی جواب دے رہے تھے، کوئی تعویذ مانگ رہے تو تعویذ دے رہے ہوتے، کسی کو وظیفہ بتا رہے ہوتے تھے۔ تو یہ غوثیہ فیضان تھا نا کہ فی الودی۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب الدولۃ المکیہ بالمعدۃ الغیبیہ، وہ جو آپ نے بخار کی حالت میں مکہ مکرمہ میں لکھی، یہ بھی تو غوثیہ فیضان ہے نا۔ آپ نے فرمایا غوث پاک کے پاس آتا تھا فتویٰ استفتاء، ایک رات نہ گزرتی تھی کہ آپ اس کا جواب دیتے تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص، مرید خاص سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی یہ ہے نا کہ علماء حرمین نے عرض کیا کہ آپ اس موضوع پہ لکھیں، 8 گھنٹے کا دورانیہ تھا، اس میں آپ نے پوری کتاب لکھ دی، سبحان اللہ، عربی کی کتاب، عربی کتاب میں، پھر بعد میں اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ تو یہ شان ہے، اور یہ اللہ والوں کی شان اللہ پاک جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ تو یہ اچھا اللہ والوں سے، علم والوں سے، فضل والوں سے دنیا خالی نہیں رہتی، بلکہ اللہ پاک یہ اپنی عطائیں جاری رکھتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں بڑے با کمال لوگ ہوئے ہیں کہ جو اللہ کے رحمت سے دین کی خدمتیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں آپ نے فتوے کی بات کی غوث پاک کا، تو فتویٰ دینے کا انداز بھی آپ نے ذکر فرمایا، مزید اس پر کچھ آپ ذکر فرمانا چاہیں گے؟ ساتھ میں آپ یہ بھی فرمائیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کہا بہت بڑے عالم تھے، قطب الاقطاب تھے، قطبیت کبریٰ پر فائز تھے، ساتھ میں آپ نے کہا کہ مفتی اعظم تھے۔ آپ مجتہد تھے یا مقلد تھے؟ دیکھیں مجتہد کا ایک اپنا الگ مقام ہے، جیسے امام اعظم مجتہد ہیں، امام شافعی مجتہد ہیں، یا مقلد تھے یعنی کسی امام صاحب کے پیروکار تھے؟ اس پر بھی آپ کچھ وضاحت فرمائیں۔ جی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے یہ جب مسئلہ پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی زاویہ شریف کی 26ویں جلد میں جواب ارشاد فرمایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے، سبحان اللہ۔ لیکن جب آپ عین شریعت کبریٰ تک پہنچے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کے اس خاص مقام تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجتہاد مطلق کا درجہ عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ یعنی ابتداءً آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد تھے، لیکن آگے چل کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم عطا فرمائے، ایسا کمال عطا فرمایا کہ آپ مجتہد مطلق بن چکے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم پیر پیرا میر میرا، غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا